بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعا کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین ثم آمین۔ دوستو، جب بھی سبق شروع کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ آج کی آیات بڑی خاص ہیں۔ ہر روز ایسا لگتا ہے مجھے، لیکن اللہ کا کلام سارا ہی خاص ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے عقدے کھلتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے پیار کرتے جائیں گے قرآن کا نور آپ کے سینوں میں آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام رہنمائی کرتا ہے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تیرے دل والوں کو ان کے دلوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ازلی بدبخت نہ ہو، ازلی بدبخت وہ نہ ہو، تو یہ بدبختی دور کرتا ہے۔ لیکن شرط ایک ہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو سنو تو کان کو کھول کے رکھو اور آواز سیدھی دل تک جانے دو۔ اگر دل تک یہ آواز پہنچ گئی تو اللہ تمہارا دل، قلب جو ہے آپ کا، وہ قلب سلیم بن جائے گا۔ سلیم، سلیم عربی زبان میں مریض کے مقابلے میں آتا ہے۔ کبھی عرب پوچھتے نا کہ انت مریض، تو کہتا لا واللہ انا سلیم، میں اللہ کی قسم مریض نہیں ہوں، میں سلیم ہوں۔ تو ایک بیمار دل ہوتا ہے، ایک طاقتور خوش بخت دل ہوتا ہے جس کو اللہ قلب سلیم کہتا ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، میری بارگاہ میں وہ جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا وہ اپنا حصہ لے جائے گا۔ اس کے لیے پھر وہ ہمارے یہاں مستعمل ہے ہماری اردو زبان میں عقل سلیم۔ ایک عقل ہوتی ہے نا، ایک عقل سلیم ہوتی ہے۔ عقل کبھی کبھی بیمار بھی ہوتی ہے، جو عقل سلیم ہوتی ہے اس پہ بیماری کا اثر نہیں ہوتا۔ تو بندے کی عقل سلیم ہو، دل سلیم ہو، تو پھر نور کیوں نہیں ملے گا؟ ویسے تو ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ جو خوبصورت دل ہوتا ہے نا وہ خوبصورت جسم میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے جسم کی بھی حفاظت کیا کرو، یعنی وہ وائٹامن وغیرہ کھاتے رہا کرو تاکہ طبیعت آپ کی بحال رہے۔ طبیعت میں اکتاہٹ ہو تو گھر والے اچھے نہیں لگتے، تو باقی کیا اچھا لگے گا؟ تو جسم کو بھی سلیم رہنا ضروری ہے، عقل کو بھی سلیم رہنا ضروری ہے، اور دل کو بھی سلیم رہنا ضروری ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جسم دے تو سلیم دے، اگر اللہ پاک ہمیں عقل دے تو عقل سلیم دے، اور دل دے تو عقل جو قلب سلیم دے۔ آمین۔ آج کا سبق جو ہے وہ سورہ حدید ہے، اور سورہ حدید کا نمبر 57 ہے، 57، سپارہ نمبر 27 ہے، سپارہ نمبر 27 ہے۔ آیات صرف 2 ہیں آج، بڑا خوبصورت مضمون ہے، غور طلب، مضامین، ہدایت، راستہ، رہنمائی، ہر چیز اس کے اندر پائی گئی ہے اور پائی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ لطف لو زندگی کا، منع نہیں ہے، لیکن سمجھ کر جیو۔ لطف لو زندگی کا، جینے کا، لیکن سمجھ کر جیو۔ اور یہ اللہ پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیسے جینا ہے۔ اللہ کرے
کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہم امریکن ہیں، پہلے ہم ایڈونچر کریٹ کرتے ہیں، پھر ایڈونچرنگ کرتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے امریکنوں کی۔ لیکن یہ نہیں ہے، وہ یہ ایڈونچر کریٹ نہیں کرتا، حقیقت بتاتا ہے، حقیقت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی اعلمو، یاد رکھو، جان رکھو، جان لو، اعلمو، جان لو، انما الحیات الدنیا، در حقیقت دنیا کی زندگی۔ اب یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، جینا منع نہیں ہے، لیکن جان کر جیو کہ ہماری زندگی اصل میں ہے کیا، اور ہم نے کیا سمجھا ہوا اس کو، یعنی اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ جاننا ہے ہم نے، اور یہ ہم ہی جانیں گے، بتائے گا اللہ۔ ویسے تو آپ، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کسی دربار شریف پہ چلے جائیں، دربار کے باہر ملنگ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے انہوں نے ٹال باندھے ہوتے ہیں وجود کے ساتھ، گلے میں بھی ہوتے ہیں ان کے، تو ناچ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی تو وہ بھی سمجھاتے ہیں، لیکن ہم نے تو اللہ سے سمجھنا ہے، یا اللہ کے رسول سے سمجھنا ہے، یا اللہ کے رسول نے جن کو سبق دیا ہے ان سے سمجھنا ہے، یا جو اسکیل اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سرٹیفکیٹ تو نبی وقت دے گئے ہیں، جہاں تک سرکار کا فرمانا تھا اور پھر آپ نے سٹاپ کیا، وہاں تک تو سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارا کیا ہے۔ کل ایک صاحب مجھے، بچے نے، شاگرد ہے میرا، اس نے مجھے کلپ بھیجا ہے، تو اس میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ آپ کوشر گوشت کھا سکتے ہیں، اور بڑا شد و مد سے آیات بھی پڑھ رہا تھا، یقیناً پڑھتا ہوگا۔ تو میں نے بچے کو کچھ نہیں کہا، میں نے ایک بات پوچھی تھی، میں نے کہا بیٹا یہ صرف کوشر کی بات نہیں ہے، یہ حکم اہل کتاب کے لیے ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، یہودی بھی اہل کتاب ہے، عیسائی بھی اہل کتاب ہے۔ اچھا میں امام صاحب ہوں، تمہارا انکل بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، تم مرغی لے کے آؤ میرے پاس اور کو انکل یہ ذبح کر دو، تو میں بجائے ذبح کرنے کے اس کی گردن میں روڑ دوں تو اور کہو لے جاؤ کھا لو گے؟ کہا نہیں۔ میں کہ کیوں، میں تو تمہارا امام ہوں۔ تو پتہ چلا کہ کہنا آسان ہے کوشر کھا لو، پھر پتہ تو کرو ایک گردن مروڑی ہے، چھری ماری ہے، چھرا مارا ہے، کیا کیا اس نے؟ اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا؟ جب تک یہودی، عیسائی اور مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر، بے شک عربی میں کہیں، انگریزی میں کہیں، ہیبرو میں کہیں، عبرانی میں کہیں، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر، اور سارا بلڈ ڈرا نہیں کرے گا، خون حرام ہے۔ تو میں نے اس کو دو چار باتیں سمجھائیں، خیر بات بچے کو سمجھ میں آ گئی۔ تو کہنے کہ پھر انکل یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میں کہا بیٹا اس لیے تاکہ تم صحیح بات سمجھ سکو، اگر وہ تمہیں نہ بتاتا تو تم جا کے پیت مارگ سے، ریسٹورنٹ ڈپو سے گوشت اٹھا لاتے، اوپر لکھا ہوتا ہے کوشر۔ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، میرے ساتھ ایک بھائی، ہم گئے کیلیفورنیا، جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہتا ہے امام یو کین آرڈر کوشر فوڈ۔
میں نیا نیا تھا اس زمانے میں، یہ مجھے 2 یا 3 سال گزرے تھے، تو میں نے کہا اچھا کر دو. میرے دماغ میں بھی یہ تھا کہ ان کا کوشر حلال ہوتا ہے. جب وہ روٹی آئی ہماری تو اسپیشل پہلے آئی ہم دونوں کے بعد، تو اس نے جیسے دروازہ کھولا تو شراب کا پپاکا مجھے پڑا. تو میں نے اوپر اس کا پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ کوشر ود وائن، کوکڈ ود وائن. میں نے کہا بھائی تم وائن میں پکاتے ہو؟ کہاں جی یہ وائن حلال ہے. یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے. کوشر کہنا آسان ہے. مسلمان، یہودی اور عیسائی اگر تو اللہ کے نام پہ ذبح کریں، بلڈ ڈرا کریں، حلال ہے. اگر تینوں میں سے کوئی بھی گردن کی مرغی کی گردن روڑ دے تو وہ امام اور مفتی کیوں نہ ہوا حرام ہے. بہرحال بچے کو سمجھ آ گئی، آپ بھی سمجھ لو. یہ کہنا بہت آسان ہے جی، قرآن میں لکھا ہوا ہے. بھائی قرآن کو پورا پڑھو نا. گوشت کا مسئلہ الگ بیان ہوا ہے، فوڈ کا مسئلہ الگ بیان ہوا ہے. طعام ہے، طعام اور ہوتا ہے، گوشت اور ہوتا ہے. یہ سارا قرآن میں آپ میں لکھا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بچے جو میرا درس سن رہے ہیں نا، بچیاں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن لو. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ لعب و لہو، کھیل اور تماشا. کھیل اور تماشا، اور یہ دونوں کام بچوں کا ہے. یعنی بچے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے باپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے، وہ روٹی کیسے کما رہا ہے، وہ کیسے گھر میں لا رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس کو اپنے کھیل سے غرض ہوتی ہے. کرکٹ میچ لگا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے وہ ٹی وی کھول کے. اور اگر یہ جو تماشا کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، سینما ہی لے لیں، وہ پاپ کارن کھا رہے ہیں، وہ کوک بھی جا رہے ہیں، شور مچ رہا ہے. 3 گھنٹے کے بعد مووی ختم، باہر نکلتے ہیں تو پیچھے گاربیج پڑا ہوتا ہے. یہی زندگی انسان کی، لہو و لعب. اور یہ بچوں کا کام ہے، بچوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، معافی ہو گئی، بچے ہو نا. آگے پھر اللہ فرماتا ہے وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ. اگلے مرحلے میں بچہ ٹین ایجر سے اوپر گیا، اب اس کو پینٹ کا بھی خیال آیا، شرٹ کا بھی خیال آیا، ٹائی کا بھی خیال آیا. اور خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری، زیب و زینت. یہ کریم کہاں سے ملتی ہے؟ یہ چٹا رنگ کرنے والی، یہ گورا کرنے والی اینٹی ایجنگ کریم کہاں سے ملتی ہے؟ وہاں سے ملتی ہے، یہاں سے ملتی ہے. وہ اتنا لمبا چوڑا وہ میک اپ تھپ کر کے جب وہ باہر نکلتی ہیں تو رات کو جب وہ دھوتی ہے نا چہرہ تو اصلی نکل آتا ہے بیچ میں سے. یہ زینت، زیب و زینت ہے. یہ خواتین کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. لائب والا بچوں کا کام ہو گیا. زینت اور تفاخر خواتین کا کام ہو گیا، اور بچے بھی اس میں آتے ہیں. اب آگے ہماری ایج شروع ہو جاتی ہے، ہم یہاں سے آگے نکلے. اللہ فرماتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ. اب مال کی زیادتی ہمیں چاہیے، وہ چوری کی ہو، وہ ڈاکے کی ہو، وہ رشوت کی ہو، وہ غریبوں کا مال ہو، کوئی بھی ہو. اللہ فرماتا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. مال کی محبت نے، مال کی خواہش نے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمع کریں، ایسا ہمیں الجھن میں رکھا کہ ہماری قبر سامنے آ گئی، لیکن ہم مال کو سنبھال نہیں سکے، جمع نہیں کر سکے، اور اگر کیا تھا تو وہ استعمال نہیں کر سکے. بہت پرانی بات میں نے آپ کو سنائی تھی، یاد ہو کسی کو، کہ ایک لینڈ لارڈ صنعت کا، سچی بات ہے لیکن میں نام نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، صبح صبح وہ کوٹھی کی رینوویشن کرا رہا تھا. وہ السر کا مریض تھا، بے پناہ دولت اس کی. تو صبح صبح باہر نکلا تو مزدور کام کر رہے تھے، 10-12 مزدور تھے. تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ بچوں میں آپ کو ناشتہ نہ کراؤں؟
کہا یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے، ضرور شیخ صاحب ناشتہ کروائیں ہمیں. کہا اچھا. تو اس زمانے میں پرانی بات کر رہا ہوں، تو ایک آنے کی پوری ہوتی تھی، حلوہ اور چنے مفت ملتے تھے، لیکن پوری بہت بڑی ہوتی تھی، روٹی جتنی ہوتی تھی. تو اس نے بڑی مہربانی کی، 100 روپے کی اس نے پوریاں منگوائیں. اب وہ 10-12 مزدور تھے، ان کے ایک 2 لقمے بنے وہ کھا گئے. پوچھا بیٹا ناشتہ ہو گیا؟ ان کا سیٹھ صاحب رہنے دو، آپ کس قیامت میں پڑ گئے ہو؟ بس ٹھیک ہے. ان کا نہیں، میں تو آپ کو آج پیٹ بھر کے کھلاؤں گا. تو 100 کی اور منگا لی. سستے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب 100 روپے ہوتا تھا. قصہ مختصر، وہ 1000 روپیہ کھا گئے سیٹھ صاحب کا. کہا سیٹھ صاحب بڑی مہربانی، آج ہم سارا دن کام کریں گے. کام ہمارا ٹھیک ہو گیا. اندر گیا تو رونا شروع کر دیا. اس نے ہاتھ اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا کریم ہے. میرے پاس پیسے ہیں، میں کھا نہیں سکتا، اور یہ بیچارے مزدور پیسے نہیں ہیں، دبا کے کھاتے ہیں. کیا تقسیم کیے تم نے سب کو 50-50 پہ رکھا ہوا ہے. ہمارے دفتر کا ایک آدمی افسر تھا بہت بڑا، کس زمانے میں کام کرتا تھا میں. تو اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تم توڑی کھایا کرو، یہ چارہ بھینسوں کا جو ہوتا ہے نا، اس کو پیس کے، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کھا سکتے. تو میرے بھائی، ہمیں مال کی کثرت نے کیا کر دیا؟ بے خبر کر دیا. جتنے شاخسانہ ملکوں کے ہیں، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹری جتنی بھی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں جائیں، وہ جو پیسہ بنانے والے لوگ ہیں، وہ نہ زکوٰۃ دیکھتے ہیں، نہ خیرات دیکھتے ہیں، نہ لوگوں کا حق دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، بس اب یہ بچ کے نہیں جائے گا. اور وہ پیسہ نکلوانے کے لیے ہم لاکھوں اور خرچ کر دیتے ہیں. وہ بھی گئے، وہ لاکھوں بھی گئے، نکلتا کچھ نہیں ہے. وہ کو کچی گولیاں کھیلتے ہیں یار. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. شادیاں، 1 شادی، 2 شادی، 3 شادی. ابھی تازہ واقعہ ہوا ہمارے امریکہ میں، مالدار بندہ ہے، اب تو سوشل میڈیا پہ زبان زد عام ہے. ہماری حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ خاتون خانہ نے اس پہ مقدمہ کر دیا ہے. مسلمان عورت ہے، بندہ بھی مسلمان ہے. مقدمہ کیا ہے کہ جی میں اپنے اوپر کمرے میں تلاوت فرما رہی تھی، تو میرے میاں صاحب تشریف لائے اور کہا کہ بھائی وظیفہ زوجیت ادا کرو. تو میں پڑھ رہی تھی تو میں نے انکار کیا، تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کر لی، لہذا مجھے انصاف دلایا جائے. یہ مقدمہ ہوا ہے، پرسوں کی بات ہے. اور کر لو بات، بیوی نکاح والی، اور مقدمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہماری حالت ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے اندر کہانی کیا ہوگی تو اللہ ہی جانتا ہے. بندہ مالدار ہے، کسی نے اس کو پٹی پڑھا دی ہوگی کہ یہ مقدمہ کر دو تمہیں 4 پیسے مل جائیں گے، اور کچھ نہیں. تو یہ بیویاں بڑی جگہ پہ پہنچ کے 1 2 3 4 5 بچے، لڑائی جھگڑا فساد، جائیداد، قتل و غارت. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ جو پیسہ ہے نا، وہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا. تو اللہ فرماتا ہے اس کی مثال لے لو، اس کی مثال لے لو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. بارش برسی، کھیتی اگی، لہلہاتی ہوئی کھیتی جوان ہو گئی، سورج کی روشنی پڑی، پیلی ہو گئی. جب پیلی ہو گئی تو اس کے بعد خود بخود کسان نے کہا بھئی اس کو کاٹو. کاٹ کے اس نے تھریشر لگا دیا. اب تھریشر لگا کے گندم ایک طرف گر رہی ہے اور بھوسا ایک طرف گر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لہلاتے ہوئے کھیت بھوسے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری زندگی، بچپن، جوانی، ہٹ جاؤ، بچ جاؤ، برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا.
اور پھر میری عمر کو پہنچتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیٹتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ اللہ نکلتا ہے منہ سے. کیوں بھائی؟ میں تو اب بھی وہی ہوں، میں وہی ہوں، لیکن میرے قوا وہ نہیں ہیں. اب یہ کھیتی پک گئی ہے اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا. مالک نے اس لیے مثال دی ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اگر نہیں مانے گا بے ایمان تو پھر اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے اور عذاب شدید ہے. اور جو ماننے والے ہیں، جو جان کر جینا چاہتے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے اور اللہ کی رضا ہے اور مغفرت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ سامان ہے دھوکے کا. یہ دنیا کی متاع الغرور، غرور کی متاع ہے یہ. اب اللہ کریم نے جو ہمیں مثال دی ہے یا ہمیں بات سمجھائی ہے یا جو سمجھانا چاہتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ فرماتا ہے سابقو، دوڑو دنیا کی طرف، مال کی طرف دوڑو. وہ تو رہ جائے گا یہاں پر. یہ زیب و زینت کی طرف نہ دوڑو، یہ تو ختم ہو جائے گا، حسن تمہارا ختم ہو جائے گا. لاभ و لاب چھوڑ دو، تم بچے نہیں رہے. اب کیا کرو؟ دوڑو. سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وجنت عرضها، اور اس جنت کی طرف دوڑو. ہے نا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اے میرے بندے اپنا حصہ اس دنیا سے لے جانا مت بھولنا. لا تنساکم، بھولنا جانا. یہ تمہاری زندگی عارضی ہے. آخرت کی تیاری کیا کی ہے تم نے؟ یہ پوچھے گا اللہ سے. تو فرمایا وجنت عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کتنی ہے، اتنی لمبی چوڑی جنت ہے. اس جنت کی طرف دوڑ. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، بنائی ہے اللہ پاک نے وہ جنت. کن کے لیے؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جس رسول کے زمانے میں جو لوگ آئے مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان ہیں. چونکہ سارے نبی مسلمان تھے، ان کی امتیں بھی مسلمان ہیں. تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہی تو اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ عطا فرما دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے. چونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اپنی عبادت پر فخر نہ کیا کریں، چونکہ تم جنت میں عبادت کے بل بوتے پہ نہیں، میرے فضل و رحمت کے بل بوتے پر جاؤ گے. اور فرمایا میری مخلوق کے گناہ گاروں کو کہہ دو، اے نبی اپنی امت کے گناہ گاروں کو کہہ دو، گناہ سے گھبرانا نہیں، توبہ کر لو، تمہیں معاف کر دوں گا، معاف کرنے والا میں ہی ہوں. تو فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پر عطا ہو جائے، اور جس پر عطا ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہی تو ہے جو صاحب فضل ہے، بڑے فضل والا ہے اور اپنا فضل فرماتا ہے. اس لیے تمہارے بڑے بوڑھے اب بھی کبھی بادل کڑکتا ہے نا، بجلی بہت زور سے کڑکتی ہے جب بجلی، تو کہتے ہیں فضل کر مولا، فضل کر مولا، فضل کر مولا. کیا کہتے ہیں؟ فضل کر مولا. یہ وہ جملہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری امت، مالک سے جب بھی مانگا کرو اس کا فضل مانگا کرو، اس کی رحمت مانگا کرو،
اس کی فضل و رحمت کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے بچوں، اللہ کہتا ہے جان لو، مانو اپنی مرضی سے لیکن جان تو لو کہ ہماری زندگی ہے کیا؟ لہو و لعب، زیب و زینت، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ مثال کیا دی؟ کھیتی ہے، اٹھتی ہے، جوان ہوتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، تھریشر چلتا ہے، دانے ایک طرف، بھوسا ایک طرف، ختم۔ یہ ہے زندگی تمہاری۔ تو پھر ادھر بھاگتے ہو، ادھر بھاگو، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، جان کر جیو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے اس پاک کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔